بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم جس اہم چیز سے متعلق گفتگو کریں گے وہ ہے موضوع اور پٹی پر مسح کا بیان، ایکسپلینیشن آف وائپنگ اوور ساکس اینڈ بینڈیجز۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہمارا پیدا کرنے والا اور ہماری ہر حالت سے واقف ہے۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو روزمرہ زندگی میں اکثر پیش آتا ہے اور بہت سے لوگ اس میں غلطی بھی کر بیٹھتے ہیں۔ یہ موضوع ہے موضوع پر مسح اور پٹی یا پلسٹر پر مسح کے احکام کے بارے میں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سفر میں، کام کے دوران، سردی کے موسم میں یا کسی چوٹ اور زخم کی وجہ سے پاؤں دھونا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ ایسے وقت اسلام نے بہت آسانی رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہم موضوع پر مسح کر سکتے ہیں، اور اگر جسم کے کسی حصے پر پٹی یا پلسٹر بندھا ہو تو اس پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ اس بیان میں یعنی اس سیشن میں ہم یہ سب باتیں جانیں گے کہ کن موضوع پر مسح جائز ہے، مسح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، مسح کی مدت کتنی ہوتی ہے، کون سی چیزیں مسح کو توڑ دیتی ہیں، اور پٹی پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کن موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ کون کون سے موضوع ایسے ہیں جس پر مسح کرنا اسلام ہمیں اس کی پرمیشن دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی موضوع ہوں گے اس کی پرمیشن ہمیں نہیں ہوگی۔ تو جن موضوع پر مسح کرنے کی اسلام ہمیں پرمیشن دیتا ہے وہ یہ ہیں کہ اتنے مضبوط ہوں کہ بغیر تسمے کے پاؤں میں قائم رہیں۔ اچھا، وہ اتنے موٹے ہوں کہ اگر اس میں 3 شرعی میل پیدل چلا جائے تو وہ نہ پھٹیں، پانی اندر نہ جانے دیں، موزہ کم از کم ٹخنے ڈھانپا ہوا ہو، ٹخنے سے نیچے ہوگا تو ان موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں، پانی اندر جائے گا تو ان موضوع پر بھی مسح کرنا جائز نہیں، 3 شرعی میل سے پہلے وہ اس کے اندر پھٹن آ رہی ہے تو اس موضوع پر بھی مسح جائز نہیں، اور بغیر تسمے کے پاؤں میں قائم نہیں رہ پا رہے تو ان موضوع پر بھی مسح جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز، موضوع پر مسح کرنے کا حکم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں بھی موضوع پر مسح کیا، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقیم تھے تو اس حالت میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے موضوع پر مسح کیا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اس پر عمل کیا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا، یہ دیکھ کر میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں، یعنی موزے اتار کر پاؤں نہیں دھوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم بھول گئے کہ میری طرف نسیان کی نسبت کر رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر نے مجھے اسی طرح حکم دیا ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھولے نہیں تھے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل کیا وہ اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے تبھی وہ عمل ہوتا ہے، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں کرتے۔ موضوع پر مسح کرنے کا مسنون و مستحب طریقہ کیا ہے؟ اپنے ہاتھ کو ہلکا سا گیلا کریں، پاؤں کے اوپر والے حصے پر مسح کریں، ایڑی یا نیچے والی جگہ پر نہیں کریں۔ انگلیوں سے پنڈلی کی طرف اوپر کی جانب 1 مرتبہ مسح کریں، دونوں پاؤں پر 1 مرتبہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین صرف رائے اور عقل ہی پر موقوف ہوتا تو واقعی موضوع کے اوپر مسح کرنے سے نیچے مسح کرنا بہتر ہوتا، اور میں نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو موضع کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر دین عقل پر موقوف ہوتا تو اوپر مسح کرنے کے بجائے نیچے مسح کرنا زیادہ بہتر اور افضل ہوتا، کیونکہ دین جو ہے وہ عقل پر موقوف اور عقل کے تابع نہیں ہے، تو اسی وجہ سے
موضوع پر کے اوپر مسح کیا جاتا ہے، اور یہی ہمیں حکم ہے، تو ہمیں کرنا بھی یہی چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مسح جو کیا وہ موضوع کے اوپر کیا، نہ کہ نیچے کی جانب۔ موضوع پر مسح کے فرائض کیا ہیں؟ نمبر 1، مسح کرنا، یعنی ہاتھ پھیرا جائے، صرف ہاتھ رکھ دینا کافی نہیں، گیلا ہاتھ رکھ دینا کافی نہیں، بلکہ پورے موضوع کا مسح کرنا اوپر کی جانب سے، نہ کہ نیچے کی جانب سے۔ موضوع کے اوپر والے حصے پر مسح کرنا، یہ 2 فرائض ہو گئے۔ اچھا، موضوع پر مسح جائز ہونے کی شرائط کیا ہے؟ موزے پاک ہونے چاہیے، موزے ناپاک ہوں گے تو ان پر مسح جتنا بھی کیا جائے وہ مسح نہیں ہوگا، کیونکہ موزے ہی ناپاک ہیں۔ موزے پہننے سے پہلے وضو پورا کیا ہو، ایسا نہ ہو کہ بے وضو حالت میں موزے پہنے ہوں اور پھر اس پر مسح کیا جا رہا ہو، تو بے وضو حالت میں مسح نہیں ہوگا جب تک کہ موزہ پہننے سے پہلے آپ کا وضو مکمل نہ ہو، پاؤں آپ نے نہ دھوئے ہوئے ہوں، جب تک پھر آپ نے موزے پہن لی تو پھر تو مسح جائز ہے۔ لیکن اگر آپ نے مکمل وضو نہیں کیا، پاؤں نہیں دھوئے اور موزہ پہن لیے، تو پھر اگر اس میں مسح کرو گے تو مسح جائز نہیں ہوگا اور مسح درست نہیں ہوگا، مسح کی مدت پوری نہ ہوئی ہو۔ اب مدت کے بارے میں بیان آگے آئے گا انشاءاللہ، تو ابھی صرف یہ سمجھ لیں کہ مسح کی اگر مدت پوری ہو گئی ہے تو پھر مسح درست نہیں ہوگا، ہاں اگر باقی ہے تو میں مسح درست ہوگا۔ موزے پاؤں پر ایسے مضبوط اور مکمل ہو کہ چلنے سے اتر نہ جائیں، یعنی مضبوط ہوں، باریک، اور ایسے نہ ہو کہ مسح کیا اور موزے اتر گئے، تو ایسے نہ ہو۔ موزے ٹخنے ڈھانپے ہوئے ہوں، یعنی پہلے بھی ذکر آیا تھا کہ موزے جو ہوں ٹخنوں سے اوپر ہوں، نیچے نہ ہوں۔ اگر اوپر نہیں ہوں گے، نیچے ہوں گے تو مسح درست نہیں ہوگا۔ اچھا، جو چیز پہلے گزری کہ مسح کی مدت کتنی ہے، تو مقیم کے لیے مسح کی مدت الگ ہے، اور مسافر کے لیے مدت ٹائم ڈوریشن الگ ہے۔ مقیم کے لیے جو ٹائم ہے وہ ہے 24 گھنٹے، جبکہ مسافر کے لیے ہے 72 گھنٹے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ایک آدمی نے وضو کیا 5:30 بجے، 5:30 بجے اس نے وضو کیا اور 6 بجے وہ پہن رہا ہے موزے، تو 6 بجے سے پھر اس کا وقت شروع ہوگا، نہیں، 5:30 بجے اس نے وضو کیا، 6 بجے اس نے موزے پہنے، اور 6:30 بجے اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب جب 6:30 بجے جب وہ وضو کرے گا اور پھر مسح کرے گا، تو پھر وقت اس کا 6:30 بجے سے شروع ہوگا، جب وہ پہلی مرتبہ مسح کرے گا، نہ کہ جب سے شروع ہوگا جب اس نے 5:30 بجے وضو کیا تھا۔ اسی طرح مسافر کا بھی یہی ہے۔ اچھا، مسافر کے لیے 72 گھنٹے یعنی 3 دن 3 رات، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے۔ مسح کو توڑنے والی چیزیں وہی ہیں جو وضو کے لیے ہوتی ہیں۔ ایڈیشن اس کے اندر اضافی چیزیں یہ بھی ہیں کہ موزے اتار دیے تو مسح ٹوٹ جائے گا، یعنی ایک آدمی وضو کی حالت میں ہے اور اس نے موزے اتار دیے، جس میں وہ مسح کر رہا تھا، اس نے موزے اتار دیے، تو اس سے اس کا وضو تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن مسح اس کا ٹوٹ جائے گا۔ تو جب وہ دوبارہ موزے پہنے گا تو اس کے لیے اس کو پاؤں دھونا ضروری ہوگا۔ پاؤں دھونے کے بعد پھر وہ موزے پہنے اور پھر اس پر وہ مسح کر سکتا ہے۔ اسی طرح مدت پوری ہو گئی 24 گھنٹے یا 72 گھنٹے، موزہ اتنا پھٹ گیا کہ ٹخنا یا پاؤں کا بڑا حصہ ظاہر ہو گیا، صرف ٹخنا ظاہر نہیں، پاؤں کا کوئی بھی حصہ جو ٹخنے سے نیچے ہے، کوئی بھی حصہ اگر ظاہر ہو گیا، یعنی 1 انگلی ظاہر ہو گئی، 2 انگلیاں ظاہر ہو گئیں، ایک اچھا خاصا اس کے اندر پھٹن آ گئی، تو مسح خود بخود ختم ہو جائے گا، اور پھر دوبارہ وضو کی ضرورت بھی ہے۔ دوبارہ مسح تب درست ہوگا جب وہ پھٹن ختم ہوگی، پھٹن ہے تو مسح درست نہیں۔ آگے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پٹی یا پلستر پر مسح کرنا۔ اچھا، موضوع کے بارے میں تو یہ حکم ہے کہ اس میں ٹائم ڈوریشن ہے، مقیم کے لیے الگ ہے، مسافر کے لیے الگ ہے، لیکن پٹی یا پلستر والے کے لیے ٹائم ڈوریشن کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب تک زخم درست نہیں ہوگا، جب تک زخم ٹھیک نہیں ہوتا، جب تک پٹی یا پلستر نہیں اترتا، تب تک وہ مسح کر سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر اس نے بے وضو کی حالت میں اگر پٹی یا پلستر باندھا ہے
تو جس طرح موزوں کے بارے میں تھا کہ وضو کی حالت میں اگر اس نے موزے پہنے تو تب تو اس کا مسا درست ہو جائے گا، لیکن پٹی اور پلستر والے کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ اگر اس نے بے وضو کی حالت میں پٹی یا پلستر باندھا ہے تو وہ اس پر مسا کر سکتا ہے۔ اچھا، پٹی یا بینڈیج یا پلستر پر مسا جائز ہے۔ پٹی پر مسا کرنا وقت سے محدود نہیں، مدت تب تک ہے جب تک زخم ٹھیک نہ ہو جائے۔ پٹی اس وقت لگائی گئی ہو جب وضو یا غسل ضروری تھا تو بھی مسا جائز ہے۔ پٹی کو اتار کر دھونا ضروری نہیں کیونکہ اس سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ ہاتھ گیلا کر کے پٹی کے زیادہ حصے پر ایک بار مسا کر لے تو مسا ہو جائے گا۔ اگر پٹی اتنی بڑی ہے کہ مکمل مسا مشکل ہے تو جتنا ممکن ہو مسا کر لے، مسا اس کا ہو جائے گا۔ اس میں کی ہوئی عبادت بھی درست ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول ہوگی۔ آخر میں دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم لک الحمد علی ما علمتنا ونسألک علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وہدا وتوفیقا۔ آمین۔ اے اللہ، ہم تیرے ہی لیے حمد و شکر ادا کرتے ہیں اس علم پر جو تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ اے اللہ، ہمیں نفع بخش علم، نیک عمل، جھکنے والا دل اور سچی زبان عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دین کی گہری سمجھ عطا کر، ہمیں وہ علم سکھا جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، اور جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ہمارے علم و ہدایت میں اضافہ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔